السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانے سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، جو بابری مسجد کے لیے ایک زمانے سے جو ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس کے بعد نجیز حرکتیں ہوئے، اس کے کورٹ کے غلط فیصلوں نے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا، لیکن الحمدللہ رب رکھا۔ یہ لوگ لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری عزت کو دوبارہ واپس کیا، کیونکہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا غرور ہے بابری مسجد۔ ہم بابری مسجد کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کبھی بھول سکتے۔ اس لیے ہم نے لڑتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انشاءاللہ تعالی ہم کو دوبارہ بابری مسجد وہی جگہ پہ بنے گی، اور انشاءاللہ ہم کو حی علی الصلاۃ کی گونج بھی سنائی دے گی۔ کہ بابری مسجد کے لیے بولوں گا، جو انٹرنیشنل کورٹ نے گئے مہینے میں جو ججمنٹ دیا تھا، وہ جے بائیڈن کے ہاتھ میں آئی صدارت، اور انہوں نے وارننگ بھی دی اور تمام نجیز اور نیچ حرکتوں کو چکنا چور کرنے کی وارننگ بھی دی۔ اس کے باوجود یہ لوگ صرف جملہ بازی کرتے رہے، ٹائم پہ ٹائم، وقت پہ وقت، تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے، لیکن کام کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن 8 دن پہلے کام کسی طریقے سے جو کر رہے تھے لوگ ٹیمپل کا، وہ روکا ضرور گیا تھا۔ اس کے 3 دن کے بعد پھر وہاں پہ ٹیمپل کا کام چالو ہوا تھا۔ اس کے مد نظر وہ نیوز وہاں تک پہنچی، وہ لوگ کو وتھ پروف جانے کے بعد وہ لوگ اپنی ایک ٹیم تشکیل دیے، اور وہ لوگ خود جانکاری حاصل کرنا چاہے، وہ لوگ بغیر کسی کو معلوم ہوئے کہ اور کر کے وہ لوگوں کے پاس وہ پکچریں بھی پہنچے۔ اب یہ لوگ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ جھوٹ بولنے کا ان کے پاس اب کچھ موقع ہی نہیں رہا، نہ چانس رہا۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اب انٹرنیشنل کورٹ نے جے بائیڈن سے، امریکہ سے سوال کیا ہے کہ تم کر سکتے یا تم کرتے ہیں، یا کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دینا۔ اس کے اوپر جان بائیڈن نے یہی کہا ہے یو این سی سی کو، اور یو این سی سی یعنی اقوام متحدہ کو اور انٹرنیشنل کورٹ کو، کہ وہ لوگ کچھ 10 دن کا ٹائم لیے ہیں۔ جو اپنی ٹیم تشکیل دیے تھے وہ لوگ، ان کو تو سارے معلومات ہو گئے ہیں، سارے معلومات نکال لائے ہیں وہ لوگ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو یہ کام ہمارا بہت جلد ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایک ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت، باعث خوشی کا لمحہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ کانے تو ترس رہے ہیں بابری مسجد کے لیے اچھی خبر سننے کے لیے، کیونکہ جو زیادتی، جو اتیاچار جو ہمارے ساتھ ہوا، ہماری بابری مسجد کے ساتھ ہوا، کتنے جانے گئے مسلمانوں کے، کتنے گھریں لٹے، کتنے معصوم جانے گئے، وہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہ تو دوہرا کے بھی فائدہ نہیں ہے، جو چیز گئی وہ تو واپس نہیں آئے گی، لیکن ہاں بابری مسجد ہم کسی کے باپ کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت جس سے جو کام لینا ہے وہ کام برابر لے لیتے ہیں، اور ان کو جس کے انجام تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ، کفر کردار تک بھی یہ لوگ انشاءاللہ برابر ان کو سزا ملے گی، اور جو جس طریقے سے بابری مسجد کو شہید کیا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں 100 باتوں کی ایک بات، بابری مسجد کا کام اللہ چاہے تو بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اور جو یہ لوگ جو بنائے ہیں یہ نکالیں گے یہ لوگ اپنی طرف سے، کہ کیسا دل بولے گا ان کا، کیونکہ یہ لوگ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گندگی تو پھیلائی تھی، کیونکہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں، ہندو مسلم کاٹی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ لیکن اب ہمارے کچھ مٹھی بھر کے لوگ ہیں، ایسا کیسا وہ تو ہو گیا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا۔ نا امیدی کفر ہے ہمارے پاس، نا امید مت ہو، اللہ تم کو توفیق دے، اللہ تم کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہم۔ دعا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو راستے نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔
کیا نہیں ہوتا، پلک جھپکتے ہی اتنے ہی وقت میں ہو جاتا جو ہونا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ نا امید مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے. میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو مٹھی بھر کے لوگ ہیں بھائی، تھوڑے سے لوگ ہیں جو غلط سوالات کرتے، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا، یعنی کیا لے کے آتے یہ لوگ، بس اللہ بہتر جانے. جبکہ یہ لوگ تو کچھ کرتے نہیں، اور کچھ اچھی خبر ہے اگر سے کچھ اچھا وہ ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہوگا بول کے منہ سے نہیں نکلتا ان کے. ہمیشہ سوچ غلط، زبان غلط، یہ اسی میں زندگی ان کی بس وہ ہو رہی ہے. لیکن ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، تاکہ یہ غلط باتیں نہ کرتے رہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے OIC نے اور GCC نے جو محنت کی تھی، OIC کی طرف سے تو صدارت رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی کم رویا نہیں، کم دعائیں نہیں کیے، جو کہ فرض بھی بنتا ہے ہم کو. کیونکہ جب ہمارا معاملے، ہمارا اگر سے مکان شہید ہوتا ہے، مکان کو ہمارے اگر سے بلڈوزر چلایا جاتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، ہماری ذات، ہماری شان، ہماری وہ ہے بھائی، ہمارا غرور ہے. تو ہم اس کو کہاں سے فراموش کریں گے، کہاں سے برداشت کریں گے اس غلط حرکت کو، ان کو. اور دوسری چیز، صاف الفاظوں میں OIC نے اور UNCC نے یہ بھی کہہ دیا ہے، آج کی تاریخ کے بعد اگرچہ کہیں پہ بھی دنیا میں کون سی بھی کنٹری کے اندر کوئی مسجد ہو یا کون سے بھی چیز ہو، اگرچہ یہ لوگ اگرچہ کریں گے غلط تو اس کی سزا ملے گی، اور یہ سزا انٹرنیشنل کورٹ خود دے گا، انٹرنیشنل کورٹ خود دے گا. کیونکہ کسی کا چاہے وہ ٹیمپل رہو، چاہے وہ گردوارہ رہو، چاہے وہ چرچ رہو، چاہے وہ مسجد رہو، کوئی نئی حرکات، ذلیل حرکات کرنے سے باز آنے کے لیے چیتاونی بھی دے دی، اور کھلے طور پر یہ کہہ دیا OIC اور UNCC نے کہ جو تم نے جو غلطیاں کی ہے اس کو سدھارو. تمہارے پاس ابھی وقت بھی ہے، تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، یا ہاتھ سے طاقت چلے گئی وہاں سے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ نوبت مت لاؤ کہ تمہارے ہاتھ سے طاقت بھی چلے جائے، تمہارے جسم سے طاقت بھی چلے جائے. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کے کیا معنی نکل سکتے ہیں. لیکن اتنی دیپ میں ہم کو جانا نہیں ہے. جو وہ لوگ جو کرتے ہیں صرف ہم کو تماشا دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے اگر سے یہ کام ہو گیا اپنے طور سے، تو ان کی بھی عزت بچ جائے گی، اور سب کی عزت اس میں بچ جائے گی، اور شامل ہے عزتیں سب کی. بہرحال اس کے اوپر کوئی لاپرواہی، اب برتو مت غفلت، اب مرد مت، بہت پچھتاؤ گے نہیں تو بہرحال یہ نیوز آئی تھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نکل کر آج، جو آپ لوگوں کو بتانے میں دیری نہیں کی میں. اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ یجزیکم الخیر. دعا کیجئے تاکہ بہت جلد یہ کام سٹارٹ ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم.